یزدانی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ان کا موضوع جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ اور ہم سب کی ذات بھی کیا، اوقات بھی کیا، جن کی مدح سرائی خود اللہ رب العزت کرتا ہے، جن پہ خود اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ تو ایک سعادت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھی ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی مدح سرائی میں اپنا نام بھی لکھوانے کی کوشش کر لیں۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں سید ڈاکٹر علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، صدر اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان کے، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ میں درخواست کروں گا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ چونکہ آج کی اس مصروفیات کی زندگی میں وقت نکالنا اور اپنے مسلمان بھائی کا استقبال اور احترام کرنا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو الحمدللہ آپ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ کیا ہے، محبت کا اظہار کیا۔ اور ابھی مجھ سے پہلے برادر عزیز حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ولولہ انگیز بصیرت آمیز خطاب آپ نے بڑی دل جمی کے ساتھ سماعت فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خلوص میں مزید اضافہ فرمائے۔ جو ہم نے سنا حضرت یزدانی صاحب سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے ختم نبوت کے ساتھ جو ہماری وابستگی کے تقاضے ہیں ان کے درا کو احساس کرنے اور ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میرے ذمے ایک انتہائی روح پرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز، دل آویز موضوع جو لگایا گیا، ابھی سیکرٹری عرفان یوسف رائے صاحب نے اس کا اعلان بھی فرمایا۔ بحیثیت ایک مسلمان اہل حدیث اہل سنت، میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ زندگی کی جو صبح اور شامیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے اور سننے میں صرف ہو جاتی ہیں، وہ مسلمان کی زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں۔ اردو کے شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے ان جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ عربی کا شاعر بہت ہی صاحب قلم تھا، صاحب زبان تھا، لکھنے پہ آتا تھا تو قلم رکنے کا نام نہ لیتا تھا۔ زندگی میں بہت اس نے قصیدے لکھے، بہت پڑھے، سنائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت نے دل میں جوش مارا، ایک نے لکھنے بیٹھا، رات چاند کی چاندنی اس میں لکھنے کی کوشش کرتا رہا، بالآخر اذان فجر کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس نے ایک شعر لکھ کر قلم رکھ دیا، کہتا ہے لیت الکواکب تدنو لی فانظمها عقود مدحن فما ارزا لهم قلمی۔ میرا قلم اس قابل کہاں، میرا یہ کاغذ اس لائق کہاں کہ آقا کی عظمت، آپ کی سیرت، آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بڑائی، آپ کی کبریائی، آپ کی وسعتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کی رعنائیاں، آپ کی پناہیاں، ان کا ذکر کروں اور اس کاغذ پر اس قلم کے ساتھ کاش آسمان کی بلندی پہ چمکنے والے ستارے میرے ہاتھوں کے کنٹرول میں ہوتے تو میں ان کو آپس میں جوڑ کر ایسے الفاظ بناتا کہ جن سے میں اپنے آقا کی سیرت اور شان کو بیان کرتا۔ اور مرزا غالب جیسا شاعر آپ جیسے اہل علم سے کہاں پوشیدہ ہے، فارسی اردو کا استاذ نامور شاعر
وہ بھی آقا کی محبت سے مجبور ہو کر لکھنے بیٹھا، چونکہ آقا کی محبت، ابھی جیسا یزدانی صاحب نے فرمایا ہمارے دل میں حضور بستے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آپ روح ما ذی نام مصطفیٰ است۔ آپ دنیا کے گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کا دل اگر چیر کر دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو ایک گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کا دل بھی حب مصطفیٰ سے لبریز نظر آئے گا، بھرا ہوا نظر آئے گا۔ آپ تحریکوں میں جا کے دیکھیں، حرمت رسول، ناموس رسول اور ختم نبوت کی تحریکیں، نظام مصطفیٰ کی تحریکیں، تحریک پاکستان، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے وہ لوگ تھے جن کو بظاہر ہمارے معاشرے سوسائٹی میں عمل میں کمزور سمجھا جاتا تھا، لیکن حب مصطفیٰ سے دل ان کا سب سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، مرزا غالب کے دل میں جوش محبت رسول نے اس طرح مارا، لکھنے بیٹھا کئی ہفتے لکھ ہی نہ سکا، بالآخر مرزا غالب یہ بات کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزدان گذاشتم کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب تیرے بس میں کہاں کہ آقا کی سیرت کو تو لکھے، تو آقا کی سیرت کو اللہ رحمان پہ ہی چھوڑ دے۔ میرے آقا کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے تو صرف اور صرف عرش والا رب خود ہی کر سکتا ہے۔ اعجاز رحمانی کراچی کے بہت بڑے شاعر تھے، ابھی 3-4 دن پہلے میں بیرون ملک سفر میں تھا، وہاں فوت ہوئے کراچی میں، تو میں نے کافی زندگی میں ان کے شعر سنتا رہا، کلام ان کا سنتا رہا، بہت خوبصورت پڑھتے تھے۔ ان کے ایک بہت ہی تاریخی شعر فرماتے ہیں، حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی حمد، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کائنات کی ارض و سما کی ہر مخلوق حتیٰ کہ ریت کے ایک ایک ذرہ وہ بھی اللہ کی تسبیح اور حمد میں مصروف ہے۔ ہر کائنات کی مخلوق حامد ہے، لیکن کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری احمد، افعل تفضیل، حمد میں اگر ہے کسی کے پاس تو آمنہ کے لال کے پاس ہے۔ کہتے ہیں حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ آقا کی نعت اور سیرت اور تعریف کا حق ادا صرف عرش والا رب ہی کر سکتا ہے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مسند امام احمد کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میری ماں جی فرماتی ہیں ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان القرآن، یہ سارا قرآن اگر بیان کرتا ہے تو آمنہ کے لال کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ توحید کی آیات، ایمان کی آیات بیان کرتے ہیں تو اس انداز سے بیان کریں کہ توحید کے بارے میں رسول اللہ کا عقیدہ کیا تھا، جنت کے بارے میں رسول اللہ کا عقیدہ کیا تھا، جہنم کے بارے میں رسول اللہ کا عقیدہ کیا تھا۔ تو یہ ساری آیات بینات ہر حوالے سے اگر بیان کرتی ہیں تو سیرت مصطفیٰ کو بیان کرتی ہیں۔ مولانا آزاد، ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان سے علمی اختلاف نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو قرآن ایک ہے، ابو الکلام کہتا ہے قرآن 2 ہیں، ایک وہ قرآن ہے جس کے پاروں کی تلاوت کرتے ہو اور ایک وہ قرآن ہے جو چلتا پھرتا مدینہ کی گلیوں میں نظر آتا ہے، جو فاطمہ کا بابا ہے، حسنین کا نانا جان محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ایک ہندو شاعر، اگرچہ میرے آقا کی شان محتاج نہیں ہے کہ میں کسی غیر کا حوالہ دوں، لیکن الفضل ما شاہدت بھی الاعداء، اصل تعریف وہ ہے جس کو پرائے بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہوں۔ چودھری دلو رام کوسری اس کا نام ہے، وہ ایک پوری نعت لکھتا ہے، اس کے 2 اشعار سنیے، کہتے ہیں عظیم الشان ہے شان محمد، یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے عظیم الشان ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود خدا ہے مرتبہ دان محمد، عظیم الشان ہے شان محمد،
خود خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کی یہ منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد۔ آخری شعر سنا کے آگے بڑھتا ہوں، کہتے ہیں بتاؤں کوثری کیا مشغل ہے اپنا، کوثری اس کا تخلص سے کہتے ہیں بتاؤں کوثری کیا مشغل ہے اپنا، میں ہوں ہر دم ثنائے خان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا کی سیرت مبارکہ یقیناً یہ ایسی ہے کہ میں کون سے پہلو کو بیان کروں اس مختصر سے وقت میں، کس کو چھوڑوں؟ شاعر کہتا ہے شکار ماں کہ تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ یہاں تو ہر آپ کا پہلو اتنا پرکشش، اتنا خوشبودار ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یزدانی صاحب کی جو باتیں تھی انہیں اپنی گفتگو کی بیس بنا کر چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں کچھ اور اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا، لیکن میں نے ابھی محسوس کیا میں انہی کی باتوں کو اپنی بیس اور اساس بنا کر چند باتیں آپ سے عرض کروں۔ آقا کی سیرت مبارکہ کے اسی پہلو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دوسرے نبیوں کے مقابلے میں 6 الگ شانیں عطا کی ہیں، میری ان خوبیوں میں، میری ان 6 شانوں میں جس طرح اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حاکمیت، اس میں کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں میرے ان کمالات میں، میری ان صفات جلیلہ میں، میرے ان اوصاف حمیدہ میں، میری ان خوبیوں میں، میری ان فضیلتوں میں لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی میرا ہمسر نہیں۔ آقا نے ان 6 خوبیوں میں فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر نبوت کا رسالت کا سلسلہ ہی بند کر دیا۔ مگر یہاں سوال ابھرتا ہے ذہن میں، پہلے نبی کیوں آتے تھے، اب نبی دنیا میں کیوں نہیں آ رہے؟ پہلے نبیوں کے آنے کا سبب کیا تھا؟ کیا وہ سبب آج دنیا سے ختم ہو چکا؟ جواب یہ ہے انسان بگڑتے تھے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ نبی بھیجتے تھے، ان کی تربیت کے لیے اللہ نبی بھیجتے تھے، ان کی تعلیم کے لیے اللہ رسول بھیجتے تھے، اور ان کے بگاڑ، انتشار، خلفشار کو دور کرنے کے لیے، ان کی بدحالی اور ان کی بد نصیبی کو اچھے نصیب سے بدلنے کے لیے نبی آتے تھے۔ اب کیا سوال ہے، ایسے دنیا میں انسان نہیں ہے جو بگڑے ہوئے ہیں، انتشار کا شکار ہیں، سر پٹھول کے اندر مبتلا ہیں؟ کیا آج دنیا خلفشار سے بری نظر نہیں آتی؟ وہ وجہ، وہ سبب تو آج بھی موجود ہے، مگر ہم عقیدہ جس کا بھی یزدانی صاحب پرجوش انداز میں اعلان کر رہے تھے 1400 سال میں محدثین نے اسی جذبے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اللہ اکبر۔ آپ بھی قانون کے طالب علم ہیں، میں نے بھی بیرون ملک قانون پڑھا، پاکستان میں آ کے LLB کیا، اس لیے مصادر شریعت پر الحمدللہ گہری نظر تھی طالب علم کی حیثیت سے، اور میں نے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا تھا کہ اجماع جو ہمارے شریعت اور دین کا ایک مصدر ہے، اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہماری امت مسلمہ کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا تھا وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا تھا۔ ان اللہ تعالی لا یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ضلالۃ۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں اور جس بات پر میری امت کا اجماع ہو جائے وہ بات اللہ کے ہاں دین ہوتی ہے، وہ ضلالت نہیں ہوتی، گمراہی نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ ختم نبوت اللہ کے ہاں دین ہے، اس لیے پوری امت کا اجماع ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ ولولہ موجود ہے، 1400 سال آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لیکن سوال وہیں پہ ہے کہ کیا دنیا میں بگڑے انسان نہیں آئیں گے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، انسان تو آئیں گے، 1400 سال میں بھی آئے، اب بھی موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، لیکن
جو نبی کام کرتے تھے، اللہ فرماتے ایک جواب تو یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے اب یہ فیصلہ کر لیا آمنہ کے لال کی برکت سے کہ جو پہلے نبی کام کرتے تھے وہی کام اب نبی پاک کی امتی کر کے دکھائیں گے۔ بگڑے انسانوں کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کی رہبری، ان کی رہنمائی، ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کی تعلیم، ان کی اصلاح، یہ آج یہ امت کرے گی۔ اخرجت للناس، اللہ نے ان کو بھیجا ہے تو کن کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے۔ کن کے لیے بھیجا ہے؟ کن کے لیے بھیجا ہے؟ اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لیں، اخرجت للناس، آپ ساری انسانیت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے ختم نبوت کا جواب قرآن میں چار انداز میں دیا۔ پہلا جواب یہ دیا، اب نبی اس لیے نہیں دنیا میں آئیں گے، انتشار کے باوجود، بگڑے انسانوں کے باوجود، پہلے نبیوں کی موجودگی میں نبی آتے تھے، نبی چلا جاتا تھا دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس لیے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے مخصوص علاقوں کے نبی بن کر آئے، مخصوص قوموں کے نبی بن کر آئے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب اللہ کے نبی، مگر وہ گجرانوالہ کے نبی نہیں تھے، وہ لاہور کے نبی نہیں تھے، وہ پاکستان کے نبی نہیں تھے، وہ ایشیا کے نبی نہیں تھے، یا آ بھی جاتے یا نبوت کا سلسلہ نہیں چلنا تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، صرف مدین کے علاقے کے نبی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح اللہ کے نبی، مگر قوم سمود کے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام اللہ کے نبی، مگر قوم عاد کے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اعلان کروا رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا نبی بڑی شانوں والا، لیکن میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کا نبی بن کر آیا ہوں، میں تمہارا یا بنی اسرائیل۔ آپ قانون دان ہیں، اتنا قرآن کا ترجمہ ہر وکیل جانتا ہے، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن علیکم بنی اسرائیل سے تمہارا بن کر آیا ہوں، تمہارا رسول۔ جو جا کر بائبل اٹھا کے دیکھو، آج بھی وہاں پہ لکھا ہے میں بنی اسرائیل کی کھوئی بیڑوں کا نگہبان بن کر آیا ہوں۔ وہ بنی اسماعیل کے نبی نہ تھے، وہ پاکستانیوں، ایشیا میں رہنے والوں تمہارے نبی نہ تھے، اس لیے ضرورت تھی اللہ کو ہر علاقے میں نبی بھیجنے کی، وہاں انسان رہتے تھے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ فرماتے میرے محبوب اب آپ کی باری ہے، اب آپ اعلان کریں اپنی نبوت کا، کس انداز سے، کن الفاظ سے؟ قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، او تمام انسانوں، فارسی بولنے والے بھی انسان، انگریزی بولنے والے بھی انسان، عربی میں بات کرنے والے بھی انسان، پنجابی، مراٹھی، سرحدی، پشتون اور بلوچ، سندھی، گجراتی، دنیا کی ہر زبان بولنے والا انسان، فرماؤ تمام انسانوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور میرے آقا کی یہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی، اتنی روح پرور، آقا کی تو ہر حدیث ہی بڑی روح پرور ہے، لیکن ابھی جو میں پڑھنے لگا ہوں حدیث پاک، اگر آپ نے توجہ سے سنی تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، اس کی لذت اور مٹھاس آپ کو پوری زندگی یاد رہے گی۔ میرے آقا فرماتے بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے ہر گورے کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ہر کالے کا نبی بنا کر بھیجا۔ صہیب رومی تھے جس کو یورپ کہتے ہیں نا آپ، حضرت صہیب یورپی تھے، حضرت سلمان ایرانی فارسی تھے، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان ایرانی فارسی، اور حضرت بلال حبشی افریقی، حضرت ابو ہریرہ یمنی، اور کوئی وہاں فرق نہ تھا۔ مولانا علی محمد سمسام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر پنجابی کے فرماتے ہیں، پر کالے تے گورے او تھے کوئی نہیں نتاردا، نام محمد والا کالجے ٹھاردا۔ جائیں بیت اللہ میں جا کر دیکھیں، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال پڑھا،
127 ممالک کے طلباء میرے کلاس فیلو تھے، 127 مختلف نیشنلٹیز کے حامل، اور سب کے سب مرید تھے تو محمد مصطفیٰ کی۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے مجھے ہر کالے کا رسول بنا کر بھیجا، ہر گورے کا رسول بنا کر بھیجا، مجھے نبی الثقلین بنا کر بھیجا۔ نبی الثقلین، انسانوں کا نبی، جنوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ انسان اور جنات اپنی جگہ پر، میرے آقا کو اللہ نے کائنات کے ہر عالم کا نبی بنا کر بھیجا۔ یہ آیت مبارکہ بھی جو میں نے پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ وہ بڑی مشہور ایک حدیث پاک واقعہ کی شکل میں لوگ سناتے ہیں سیرت مبارکہ کی۔ آپ ایک انصاری صحابی کے باغ میں دعوت میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں مہمان آئے ہوئے تھے۔ آج کے دور میں مہمان آتا ہے اپنی گاڑی وہاں کھڑی کرتا آ جاتا ہے، اور وہاں صحابہ اس دور میں اونٹوں پہ آتے تھے، اپنے اپنے اونٹ باندھ دیے، وہاں چلے گئے پنڈال میں۔ میرے آقا جب ان اونٹوں کے سامنے سے گزر رہے تھے، ایک اونٹ نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ میرے آقا اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے۔ میں نے ابھی جو پچھلا ربیع الاول گزرا ٹی وی پروگرام تھے، مطالعہ کر رہا تھا، اللہ کی قسم وہ جب میں نے واقعہ پڑھا میری آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ میرے آقا نے اس اونٹ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا من رب ھذا الابل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک مہمان انصاری میزبان کے ایک مہمان صحابی دیہاتی تھا، بھاگا ہوا ہے، اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے۔ اس نے سمجھا شاید آقا کو پسند آ گیا، آپ لینا چاہتے ہیں، میں بھی گفٹ کرتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے۔ آقا فرماتے قد شکا الیہ، ابھی اس نے شکایت لگائی ہے تیری۔ کیا شکایت لگائی؟ یہ کہتا ہے کہ مالک میرا یجیعنی، مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کام اس سے زیادہ لیتا ہے، اور یہ کہہ کر اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں قربان جو رسول اللہ کے علم پر، حضرت سلیمان پہلا خطبہ دیتے ہیں، حکمران بن کر کہتے ہیں ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی عطا کی ہے، پرندے بولتے ہیں، پیغمبر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے، اس کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے اور اس کی تحقیق کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے، پڑاؤ ڈالا، تھوڑی سی دیر گزری، ایک چڑیا آئی پر اس نے پھڑپھڑانے شروع کر دیے میرے آقا کے سامنے۔ میرے آقا نے جلدی سے فرمایا اور کس نے اس چڑیا کے بچے آشیانے سے اٹھائے ہیں؟ ایک صحابی بھاگا ہوا ہے، آقا یہ غلطی میں نے کی ہے۔ میرے آقا فرماتے جلدی کرو، جلدی سے جاؤ، اس کے بچوں کو جا کر من حیث اخذتہن، وہیں پہ چھوڑ کر آؤ جہاں سے تم نے اٹھایا ہے، تاکہ ان کی ممتا کا جو دل پریشان ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مسلمان نہیں کہہ رہا، ایک ہندو کہہ رہا ہے سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر، وہ رحمت للعالمین۔ تو جو رحمت للعالمین ہے، جو سارے جہانوں کا نبی اور رسول ہے، تو فرمایا اب اس رسول کے بعد کسی اور رسول کی گنجائش تھی؟ کوئی ضرورت تھی؟ اس لیے فرمایا جب ان کی باری یہی تو ہم نے کہا اب قیامت تک ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہم نے ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا۔ دوسرا جواب اللہ نے یہ دیا، میں 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ دوسرا جواب یہ دیا قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے نبی آتے تھے، میں ان پہ اپنی تعلیمات نازل فرماتا تھا، نبی کا وقت ختم ہو جاتا تھا، لیکن ابھی تعلیمات کا سلسلہ وہ ختم نہیں ہوتا تھا، ابھی نامکمل ہوتا تھا، وہ نبی دنیا سے تشریف لے جاتے، ایک اور نبی آتے، پچھلی تعلیمات بھی نازل کرتا، مزید کچھ اس دور کی ضروریات نازل کرتا، ابھی بات جاری رہتی تھی کہ وہ بھی دنیا سے چلے جاتے، سلسلہ نبوت اور رسالت کی تعلیمات کا
1,24,000 نبیوں سے گزرتے اور وہاں سے ہوتے ہوئے آمنہ کے لال پہ آیا. 23 سال ہم نے وہ سارے کا سارا دین اور نیاسات ملا کر جو ضروریات تھی ہم نے آمنہ کے لال پر مدینے میں تھے تو وہاں پہ نازل کر دیا, مکے میں تھے وہاں پہ نازل کر دیا, گھر میں تھے وہاں پہ نازل کر دیا, مسجد میں تھے وہاں پہ نازل کر دیا, بازار میں تھے وہاں نازل کر دیا, غار حرا میں تھے وہاں پہ نازل کر دیا, غار ثور میں تھے وہاں پہ نازل کر دیا, غزوے میں تھے وہاں پہ نازل کر دیا, آسمانوں پہ تھے تو وہاں پہ فرما دیا. اور ہم نے 23 سالوں کے بعد اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب آج ہم نے وہ سارے کا سارا دین اکٹھا کر کے آپ کے دامن میں ڈال دیا. اب جامع دین آپ کے پاس. اب جب دین ہی مکمل ہو گیا, آقا نے اسی کو یوں بیان فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ الا موضع لبنۃ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانہ. میری اور دوسرے نبیوں کی مثال یوں ہے جیسے ایک محل بنایا جائے, بڑا خوبصورت, ایک جگہ چھوڑ دی جائے, آنے والے آئیں, دیکھنے والے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے, کاش یہ جگہ بھی مکمل ہو جاتی. آقا فرماتے ہیں وعن اللبنہ, وہ آخری حصہ اللہ نے مجھے بنا کر بیچا, میرے آنے سے قصر نبوت کو مکمل کر دیا. آقا کے آنے سے دین مکمل ہو گیا, قصر نبوت مکمل ہو گیا. تو اس لیے فرمایا اب کسی اور نبی کی گنجائش دنیا میں آنے کی نہ رہی تھی. تیسری بات اللہ فرماتے ہیں پہلے نبی کے بعد دوسرا نبی اس لیے آ جاتا تھا, ضرورت ہوتی تھی. نبی آتا, کوئی زبور لے کر آیا, کوئی تورات لے کر آیا, کوئی انجیل لے کر آیا, صحیفے لے کر آیا. دنیا سے نبی جاتے, ما من نبی بعثہ اللہ فی امتی من قبلی الا کان له حواریون یاخذون بسنتی ویقتدون بعمرہ ثم خلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. میرے آقا فرماتے جب وہ نبی دنیا سے چلے جاتے ان کے ناخلف امتی کیا کرتے کہ دین کو بدل ہی دیتے تھے, دین کا حلیہ بگاڑ دیتے, اپنے ہاتھوں سے مسئلے لکھ لکھ کر دین میں شامل کر کے کہتے ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا, حالانکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھا ہوتا تھا. اس لیے ضرورت ہوتی تھی ایک اور نبی آئے اور آ کر ان کو دنیا کو بتا دے یہ دین نہیں ہے جو تمہارے پاس اب ہے, یہ نیا دین, یہ نئی کتاب دین کی میں لے کر آیا ہوں, یہ تو دین بدل چکا جو تمہارے پاس ہے, تو تم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس لیے ضرورت تھی. لیکن آمنہ کے لال کی جب باری آئی اللہ نے وہاں کیا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آپ کی باری پہ جو دین ہم نے نازل کیا ہے, جو قرآن آپ پہ نازل کیا ہے, اب قیامت تک اس کی حفاظت ہم خود کریں گے. قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا اور قیامت تک کوئی کر سکے گا. مل کے بول لیں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے. قیامت تک قرآن باقی رہے گا اور محفوظ رہے گا, غیر محرف رہے گا, غیر مبدل رہے گا. ڈاکٹر حمید اللہ کون سے آپ میں سے نہ واقف ہوگا, اتنی بڑی شخصیت. میں نے الحمدللہ لائیو ان کے پروگرام سامنے بیٹھ کر لیکچر لندن میں سنے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ وہ خطبات بہاولپور میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں قرآن پاک کی تدوین کے حوالے سے کہ یورپ میں ایک کونسل بنائی, ان کے ذمے اتنا بڑا کام لگایا اور اتنا بڑا بجٹ دیا جو ایک ریاست کے برابر ہوتا ہے اس دور میں. کہا کہ دنیا بھر میں گھوم پھر کر جو قرآن پاک کے نسخے ہیں تباہ شدہ وہ بھی جو مخطوط ہے ہاتھ سے لکھے وہ بھی اکٹھے کر کے لاؤ اور کوشش کرو کہ 2 4 5 6 مختلف نسخوں کے اندر قرآن کے اندر نسخوں کے اندر کوئی اختلاف ثابت کر دو, ہم دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ انجیل کے الگ الگ وہ ایڈیشن ہیں, اس کی الگ الگ شکلیں ہیں, ہم بھی کہیں قرآن کے اندر بھی فرق ہے. تم یہ کام کر کے دکھاؤ. وہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہے, سارے نسخے اکٹھے کرتے رہے, افریقہ میں گئے اور ایشیا میں آئے, عرب میں گئے, یورپ میں پھرتے رہے, دنیا جہاں سے جتنے بھی قرآن چھپے تھے اکٹھے کر لیے, ہاتھ سے لکھے مل گئے, وہ لے کر آئے. 86 سال کے بعد کونسل میں کئی بندے مر گئے, نئے بھرتی کر لیے. 86 سال کے بعد اس کونسل نے ہتھیار پھینک دیے, کہا کہ ہم نے بڑا زور لگایا ہے لیکن قرآن پاک کے ہزاروں لاکھوں نسخے اکٹھے کر کے بھی ہمیں ایک بھی اختلاف ثابت نہیں کر سکے. کس نے حفاظت کا ذمہ لیا؟
صدر پرویز مشرف کا دور تھا، سروے کروایا اور رجسٹر مدارس کا جن کی رجسٹریشن ہوئی تھی، وگرنہ بہت سارے حلقات قرآنیہ اور مدارس ایسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے، رجسٹرڈ مدارس کا سروے ہوا 1 سال میں۔ اس سال پاکستان میں کتنے بچے حافظ بنے؟ تو اندازہ ہوا کہ 1 سال میں 6 لاکھ بچے حافظ قرآن بنے۔ اب جس قرآن کی حفاظت رب کر رہا ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت تھی؟ قرآن تو قرآن، نبی پاک کی حدیث کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اور حدیث پاک تو حدیث پاک۔ آخری بات کہتا ہوں، ڈاکٹر اسپر نگر جرمن کے ایک PhD ڈاکٹر، بڑے محقق، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی پاک کی حدیث پاک کو روایت کرنے کی برکت سے ہزاروں راویوں کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہو گیا۔ اسماء الرجال، یہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، یہ راوی سکہ تھا، یہ راوی سچا تھا، یہ راوی کذاب تھا، یہ راوی ایماندار تھا، یہ راوی خائن تھا، یہ سارا ریکارڈ حدیث پاک کی برکت سے اس نسبت سے محفوظ ہوا ہے۔ تو جس حدیث پر جس نبی پاک کی سیرت کا حال یہ ہے، شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیں، اس میں کیا لکھا؟ میرے آقا سر مبارک میں کنگھی کیسے پھیرتے تھے، آقا کی داڑھی کے بالوں میں سفید بال کتنے تھے، آقا دندان مبارک پر مسواک کیسے استعمال کرتے تھے، میرے آقا آنکھوں میں سرما کیسے ڈالتے تھے، آقا پگڑی مبارک کیسے پہنتے تھے، آقا نعلین شریفین قدموں میں کیسے پہنتے تھے، میرے آقا سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، دعا کیسے مانگتے تھے، نماز کیسے پڑھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے۔ اور جس آقا کی زندگی کا اتنا ریکارڈ محفوظ ہو، اس آقا کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک کسی اور نبی کی گنجائش اور ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا آج کے ہمارے اس پروگرام کا خلاصہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آخر میں اس ختم نبوت کے جو تقاضا ہے سب سے بڑا، وہ ہے رسول اللہ کا دفاع کرنا، میرے آقا کا دفاع۔ یزدانی صاحب نے بڑی توجہ اس پہ دلائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے، امت مسلمہ ختم نبوت کا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے، ثمرات ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ ایک ثمر یہ ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے، نبی جب دنیا میں آتے تھے نا تو اس سوسائٹی کے 2 حصے لازماً ہو جاتے تھے، ایک ماننے والوں کا طبقہ، ایک انکار کرنے والوں کا۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس تفریق سے بچا لیا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری ہوگی کہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی مانتے ہوں اور آپس میں لڑتے بھی ہوں، حالانکہ فرقہ واریت کی یہاں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے پیغام پاکستان۔ کیا نام ہے؟ 2200 علماء نے اس پہ سائن کیے۔ اللہ تعالیٰ علامہ مشتاق صاحب کو، چیمہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پورے ڈویژن میں ہزاروں علماء سے الگ پھر سائن کروائے اس کے اوپر۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس پہ سائن کیے کہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہیں، ہم نے اس سے محبت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ ہمارے ہم وطن ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کے جو ثمرات ہیں ان کے درا کو احساس کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر صدر ذی وقار جوڑا صاحب کا اور نیب صدر جناب رانا صاحب کا اور سیکرٹری جنرل جناب رائے صاحب کا اور اپنے میزبان حضرت چیمہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور آپ بھائیوں اور ساتھیوں کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وانعم علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔